ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله ومولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کریم عز و جل کی حمد و ثنا اور نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ جل مجدہ کی بارگاہ بنصب بنا میں گزار ہوں کہ رب کعبہ میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے اور ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما کر ہمارے لیے، ہمارے گھر والوں، اساتذہ اور پیر و مرشد کے لیے باعث نجات بنائے۔ اللہ کریم عز و جل کا کروڑ احسان ہے جس نے زندگی کے وہ قیمتی لمحات عطا کیے کہ جس کے اندر ہم اس کے پاک گھر کے مہمان بنے۔ رب تعالیٰ نے خیر کے کلمات کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ بظاہر ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ ہم تھوڑے ہیں، لیکن ایک بات یہ ہے کہ اللہ کا کرم ہے کہ کسی برائی کے اڈے پہ نہیں بیٹھے بلکہ رب کے گھر میں آئے بیٹھے۔ سبحان اللہ۔ میں ایک مثال سے سمجھا دیتا ہوں جس سے بات آسان ہو جائے گی اور مزید ذوق بھی بن جائے گا کہ اس وقت کئی گھروں کے اندر ہوں گے، کئی بیٹھوں پر ہوں گے، کئی گری پر ہوں گے، چوک پر ہوں گے، لیکن رب کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے گھر کا مہمان بنایا ہے۔ اب یہاں اپنی خوش نصیبی پر کیوں ناز کریں؟ میں ایک مثال سے سمجھا دیتا ہوں۔ دیکھیں، آپ کا گھر بھی ہے، میرا گھر بھی ہے۔ ہم اپنے گھر کے اندر میرے خیال کے مطابق کسی دشمن کو نہیں آنے دیتے۔ اللہ کا بات سمجھ میں آ جائے۔ جس سے نفرت ہوتی ہے ہم اپنے گھر میں آنے دیتے نہیں آنے دیتے۔ جس سے دل اچھا نہ ہو کبھی اس کو اپنے قریب آنے دیتے نہیں، لیکن جو جتنا اپنا ہوتا ہے دل کرتا ہے کہ بار بار آئے، سہ بار آئے، گھوم کر آئے۔ میں نے کہا میرے گھر کے اندر اگر میرا دشمن نہیں آ سکتا، جس سے دل اچھا نہیں، وہ میرے گھر میں نہیں آ سکتا۔ میرے گھر میں صرف میرا محبوب پسندیدہ آتا ہے، تو دیکھیں رب کے گھر میں آنے والوں کو بھی شکر ادا کرنا چاہیے، رب نے اپنا سمجھ کر اپنے گھروں کے اندر بلایا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ رب کا کرم ہے۔ میرے باپ کریم علیہ السلام نے احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، اور میں زمین ساری اللہ کی ہے، بنائی ساری رب نے ہے۔ کائنات کے اندر کچھ جگہ ہوئے ہیں جو رب کی پسندیدہ ہے، ان پسندیدہ جگہوں میں سے، محبوب جگہوں میں سے، جو رب کو پیاری جگہ ان میں سے فرمایا سب سے پسندیدہ جگہ اللہ کے نزدیک کون سی ہے؟ وہ اللہ کی مسجد ہے۔ سبحان اللہ۔ البلاد الی اللہ مساجدها، فرمایا اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ جگہ اللہ کی مسجدیں ہیں۔ تو رب کا کتنا کرم ہے، اللہ نے ہمیں اپنی پسندیدہ جگہ عطا کر دی ہے۔ اور مسجد ہے نا، مسجد یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں آ کر بندے کی ایمان کی کسوٹی رکھی جاتی ہے۔
بندے کے ایمان کو تولا جاتا ہے۔ مسجد بندے کی ایمان کی شناخت ہے، ایمان کی گارنٹی ہے، مسجد ایمان کی سند ہے۔ اچھا یہ سند میں نے نہیں دی، یہ سند یہ گارنٹی میں نے نہیں دی، یہ گارنٹی میرے بابا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجد فاشهدوا له بالایمان، فرمایا جب کسی بندے کو دیکھو نا وہ جب بھی آتا ہے مسجد کا ہی یاد کرتا ہے، کبھی نمازیں پڑھنے آتا ہے، کبھی مسجد کی صفائی کرنے آتا ہے، کبھی مسجد کی زینت اختیار کرتا ہے، کبھی مسجد کا خیال رکھتا ہے، جس کو ہر لمحہ ہر لحظہ مسجد کی فکر ہوتی ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا فاشهدوا له بالایمان، اس بندے کے مومن ہونے کی تم گارنٹی دے دو۔ بس یہ گارنٹی ہے ایمان کا۔ تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، یا اللہ تیرا کتنا کرم ہے، ہم نے مانگا بھی نہیں، ہم نے چاہا کوئی ایسا نہیں ہے کوئی بڑی منتیں مانگی تھی، لیکن یا اللہ تو نے بنا مانگے ہمیں مسجد ادا کر دی ہے۔ اور مسجد کیسی عظیم چیز ہے کہ میرے بابا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من غدا الی المسجد او راح، بندہ صبح چل کر آئے مسجد کی طرف یا شام کے لیے شام کے وقت چل کر آئے مسجد کی طرف، ہوگا کیا اعد اللہ له نزلہ بالجنہ، اللہ تعالی اس بندے کے لیے جو صبح چل کر مسجد آتا ہے یا شام چل کر مسجد کے لیے آتا ہے، اللہ جنت کے اندر اس بندے کی میزبانی تیار کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب آئے گا، ایک روایت کے اندر لفظ ہے کہ کل لما جب آئے گا، یہ نہیں ہے کہ ایک وقت میں آیا تو یہ ہوگا، دو وقت آیا۔ میں نے کہا دیکھیں عجیب کیفیت ہے، اس دور کے اندر الیکشن قریب ہے، جس کو کسی ایم این اے ایم پی اے کے در کے تھوڑے سے ٹکڑے مل جائے گا، اب تو دور سستا آ گیا ہے، صرف ایک سیلفی مل جائے بندہ بڑا چوڑا ہو جاتا ہے کہ میں اس کا مہمان بنا تھا، اس کے ساتھ سیلفی گارنٹی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تجھے ناز ہے کسی سیاسی کے پاس چائے پینے کا، اس کے در کے ٹکڑے کھانے کا، اس کی صحبت میں بیٹھنے کا، لیکن یہ کچھ بھی نہیں۔ رب فرماتا ہے میرے گھر میں تم آؤ، میرے گھر میں تم آؤ گے، جنت کے اندر تمہاری میزبانی میں خود رب کریم کروں گا۔ سبحان اللہ۔ وہ میزبانی جو میرا رب کرے گا نا وہ کیسی ہے کہ میرے بابا کریم علیہ السلام کا بارات عینوں، اور میں کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں جنت کے اندر کیا ہے، ولا خطر ببال، اور میں دل پہ کوئی کھٹکا ہی نہیں ہوا، وہ جو جنت کے اندر نعمتیں ہیں، لیکن کن کے لیے؟ جو رب کی مسجد کے اندر آئیں گے، جو کہاں آئیں گے؟ اگر گھبرا نہیں تھے تو بول سکتے ہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ بات مشکل تو نہیں ہو رہی، سمجھ تو آ رہی ہے؟ اور ہم کیونکہ بنیاد رکھ رہے ہیں درس قرآن کی، اور درس قرآن کے لیے اگر علم سیکھنے کے لیے مسجد کی طرف آئیں گے، ایک تو ہے نماز پڑھنا، لیکن ایک اگر نیت یہ بن جائے کہ میں گھر سے چل کر جا رہا ہوں علم حاصل کرنے کے لیے، کدھر جا رہا ہوں؟ علم حاصل کر، میں سیکھوں گا قرآن کیا ہے، میں سیکھوں گا محبوب کا فرمان کیا ہے، میں سیکھوں گا کہ اللہ نے مجھے شریعت کیا عطا کر دی، میرے لیے احکام کیا ہیں، فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، میری زندگی کے لیے اللہ نے اسلام کا آئین کیا دیا، اسلام کا نظام کیا دیا ہے، میرے حصے کے اندر کرنے کے کام کون سے رکھے، میرے حصے کے اندر چھوڑنے کے کام کون سے رکھے، میرے اخلاق کیا، آداب معاشرت کیا ہیں، ایک دوسرے کے حقوق کیا۔ اگر میں گھر سے اس نیت سے چلا میں جا رہا ہوں اللہ کا دین سیکھنے کے لیے، میں جا رہا ہوں محبوب کا فرمان سیکھنے کے لیے، میں جا رہا ہوں شریعت کا مزاج سیکھنے کے لیے، میں جا رہا ہوں اپنا انجام بہتر کرنے کے لیے، میں جا رہا ہوں رب کو منانے کے لیے، رب کے رسول کو منانے کے لیے، میں اپنی آخرت سنوارنے کے لیے جا رہا ہوں، پھر کیا فائدہ ملے گا؟ میرے آقا اور مولا نبی پاک صاحب اللہ سیاح اخلاق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ میرے محبوب فرماتے ہیں جو چلا راستہ آپ روز طے کرتے ہوں گے، راستے وہی ہیں لیکن آج نیت کچھ اور ہوگی، بات وہی ہے، قدم وہی ہے، لیکن آج جانے کا رخ کچھ اور ہے۔ میں نے کہا گھر وہی ہے جہاں سے نکلے، لیکن نیت بدلی، کام کچھ اور ہو گیا، راستہ وہی چل رہے ہیں لیکن آج نیت کچھ اور ہے۔ چل کیوں رہا ہے؟
اس لیے چل رہا ہے کہ میں علم حاصل کروں گا، علم کی تلاش کے اندر نکلا ہے. جو بھی ہو، یہ نہیں کہ وہ عالم ہو، یہ نہیں کہ وہ حافظ ہو، نہیں، کوئی بھی ہو. اچھا یہ بھی نہیں کہ امیر ہو، نہیں، امیر ہو یا غریب ہو، یہ بھی نہیں فلاں خاندان والا ہو، جس خاندان والا بھی ہو، جس قبیلے والا بھی ہو، جس علاقے کا بھی ہو، جس آبادی کا بھی ہو، نیت کیا ہو، یلتمس فیہ علما، چل رہا ہوں میں علم سیکھوں گا، میں شریعت سیکھوں گا. اب فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا سہل اللہ لہو بہ طریقا الی الجنہ، فرمایا وہ علم کا راستہ چلے گا، اللہ جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دے گا. سبحان اللہ. کیا خیال ہے، بازار مصطفیٰ کا سودا سستا ہے یا نہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ بڑی مہنگائی ہو گئی ہے، وہی ہے، لیکن بازار مصطفیٰ میں کوئی مہنگائی نہیں ہے. لنگر میرے حضور کا بڑا سستا ہے، خیرات در مصطفیٰ کی بٹ رہی ہے. لوگ کہتے ہیں جی جنت مشکل ہے، میں نے کہا جنت مشکل نہیں ہے، جنت کوئی مشکل نہیں ہے، اپنا مزاج بدلانا مشکل ہے. یہ کیا ہے؟ اچھا دیکھیں نا، دنیا کمانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ 12 گھنٹے ڈیوٹی کریں گے، نہیں تو کم از کم 8 گھنٹے ڈیوٹی کریں گے، مشقت کے اندر آئیں گے، آخر کے اندر چند سکے ملیں گے. اب اس پر ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت آسان ہے، لیکن چند قدموں پر جو رکھا گیا ہم اس سے کہتے ہیں کہ اس کے اندر نہیں، چند قدموں پر. اور امام فخر رازی نے تفسیر کبیر کے اندر ایک روایت نقل کی ہے کہ میرے نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ما من متعلم یختلف الی باب العالم الا كتب اللہ له بكل قدم عبادت سنت. اپنے مقدر پر ناز کیجیے گا جو آپ علم سیکھنے کے لیے آئے، اور ہو سکے تو آئندہ کے لیے اکیلے نہیں آنا، بلکہ کم از کم 5 پاک کے لیے ایسے 5 سال لے کر آنا. جس کو میری باتیں سمجھ میں آئے گی نا، اس کا ذہن بنے گا اکیلے نہیں آنا، بلکہ اوروں کو لے کر بھی آنا ہے. امام فخر رازی نے تفسیر کبیر میں نقل کیا، فرمایا میرے بابو فرماتے ہیں ما من متعلم یختلف الی باب العالم، علم سیکھنے والا جو بھی گھر سے چلتا ہے، کدھر چل رہا ہے؟ عالم کی چوکھٹ پر. میں نے پہلے عرض کیا تھا ہم آج کسی اور کی چوکھٹ پر چلتے ہیں، وہاں 2 گھنٹے بیٹھنا پڑے نا، ہم کہتے ہیں خیر ہے، بلکہ لائنوں کے اندر 6 گھنٹے بھی لگنا پڑے، ہم کہتے ہیں خیر ہے. چاپلوسی کرنے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن وہاں ملنا کچھ بھی نہیں، فراڈ ہے، دھوکہ ہے، خیانت ہے، بقیہ کوئی کچھ بھی نہیں ہے. لیکن میرے باپو نے کیا فرمایا؟ علم سیکھنے کے لیے آئے کس پر؟ عالم کے دروازے پر. ہو سکتا ہے اس کا گھر بڑے دور ہو، بڑے چکر لگا کر اسے آنا پڑ جائے، بڑی مشکلوں سے آنا پڑ جائے، لیکن صبرہ کیا بعد کا پتہ ہے ہم کیوں چھوڑ دیتے ہیں محفل؟ یار ٹھنڈ ہے نا، اس ٹھنڈ میں اتنا دور جاؤں گا، یہ کیسے ہوگا؟ کچھ موسم بدلے گا یا کبھی قریب ہوگی. میں نے کہا قریب دور کا جو ثمرہ ہے، رزلٹ ہے، وہ سمجھو. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو جائے گا کتب اللہ لہ بکل قدم عبادت سنت، فرمایا اللہ ہر قدم کے بدلے میں 1 سال کی عبادت لکھ دے گا. سبحان اللہ. کیا ہے پتہ ہے کہ نہیں؟ عزت کے لیے سیکھنے کے لیے ہم گھر سے چلے. ہو سکتا ہے میرا گھر 10 قدموں کی مسافت پر ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے میرا گھر 100 قدموں کی مسافت پر ہو. اور حضور نے فرمایا، میں نہیں کہہ رہا، اور میرے حضور جب کہیں، اللہ کیا فرماتا ہے؟ ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. اپنی مرضی سے نہیں کہتے. میرے بابو کا کہنا بھائی یہ الہیہ ہوتی ہے، اور میرے امام اہل سنت کیا کہتے ہیں؟ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لا کر سکتا. تو فرماتے ہیں ہر قدم کے بدلے کے اندر بڑی مشکل ہوگی، بڑا وقت لگ جائے گا، ہو سکتا ہے یہ ذہن کے اندر ہے بڑی دقت ہو گئی، بڑی دور سے چل کر آئے، لیکن سودا بھی تو کتنا سستا ہے نا. ہر قدم کے بدلے کے اندر عبادت سنت، 1 سال کی عبادت کا ثواب مل جائے گا. لیکن بات ابھی ختم نہیں ہوئی، بات ابھی آگے بڑھے گی. پہلا سبق تھا، ابھی بات ختم حضور نہیں کی. اگلا ثمرہ کیا؟ یہ تو پہلا انعام تھا. دوسرا انعام کیا ہوگا؟ ہمیں وَبَنَا لَهُ بِكُلِّ قَدَمٍ مَدِينَةً فِي الْجَنَّةِ. فرمایا ہر قدم کے بدلے میں اللہ اس بندے کے لیے جنت میں ایک شہر آباد کر دے گا. سبحان اللہ. ہر قدم کے بدلے میں کیا آباد کر دے گا جنت کے اندر؟ شہر. ایک پورا شہر آباد کر دے گا. اب بتائیں بندے کی زمین جہاں ایک مرلہ ہو، وہاں جانے سے کبھی کسی نے روکا؟ نہیں. میں سمجھا سکتا ہوں یہ نہیں. میں کوشش کر رہا ہوں، اللہ کرے سمجھ میں آتے. جہاں ایک مرلہ زمین ہو، مجھے کوئی روک سکتا ہے؟
नहीं आपकी जहाँ जमीन हो कोई रोक सकता है? नहीं किसी शहर के अंदर भी हो ना, कोई पूछे क्यों, तो मैं कहूँगा मेरी जमीन है, चाहे एक मरला हो, शहर की बात नहीं कर रहा। और अगर 5 मरले आ जाए फिर तो मेरा पूरा घर बन जाएगा। मेरे को घर मेरा है, तुम कौन होते हो? ये मेरी अपनी जमीन है, मेरी विरासत है। बड़ी अच्छी बात है, मेरी विरासत एक मरले की भी हो, मुझे रोक कोई नहीं सकता, जब चाहूं जा सकता हूँ, घर मेरा हो, कोई नहीं रह सकता। अल्लाह फरमाता है मरले दो की बात नहीं। सुभान अल्लाह मेरे वक्त का कहना अपनी मर्जी से होता क्यों नहीं है? फरमाया मरले दो की बात नहीं है, हर कदम के बदले के अंदर, हर कदम के बदले के अंदर, पूरे घंटे के बदले में नहीं, 2 घंटों के बदले के अंदर नहीं, जितने कदम आलिम की चौखट की तरफ चलते हुए आओगे, जितने कदम, यहाँ सिखाया जा रहा है कि इल्म का मेयार क्या है, इल्म की फजीलत क्या है, उलमा की शान और शौकत क्या है, और मैं जितने कदम चल कर आओगे, हर कदम के बदले में अल्लाह जन्नत के अंदर एक शहर पूरा आबाद कर देगा। सुभान अल्लाह कितना करम लगा, हर कदम पर 1 साल की इबादत भी मिल गई, हर कदम के बदले के अंदर जन्नत के अंदर एक शहर भी मिल। अगले लफ्ज भी प्यार है, अभी बात खत्म नहीं हुई। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया वयुमसी मग़फ़ूरन लहू, फरमाया उस बंदे की शान ये हो जाती है, सुबह करता है तब भी बख्शा हुआ, सुभान अल्लाह सुबह करता है तब भी बख्शा हुआ, शाम करता है तब भी बख्शा हुआ। सुभान अल्लाह खत्म नहीं हुई, अभी बात डर रहे हैं, डरना तो नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह की भी हदीस पूरी बयान करके फजीलत बयान करता हूं ताकि आप डरे नहीं। अभी बात खत्म नहीं थी, हर कदम के बदले में 1 साल की इबादत का सवाब भी मिलेगा, जन्नत में शहर भी बनेगा, सुबह तब भी बख्शा हुआ, शाम तब भी बख्शा हुआ। चौथा इनाम बड़ा प्यारा है, फरमाया वो क्या होगा, शाहिदती मलाइकतु, मलाइका गवाही देंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह आम नहीं है, मलाइका गवाही देंगे। अच्छा मलाइका की शान पता क्या है? अल्लाह ताला कुरान पाक के अंदर फरमाता है ला यासुन्नल्लाह मा अमरहum, अल्लाह हुक्म देता है कि नाफरमानी कोई नहीं करता। सुभान अल्लाह वयफ़अलूना मा युमरून, मलाइका वो ही करते हैं जो अल्लाह की तरफ से हुक्म दिया जाता है। बेशक, पता चलता है मलाइका अपनी मर्जी नहीं आसमान में आ गई, मलाइका अपनी मर्जी नहीं, जो हुक्म मिलता है वो ही करते हैं। तो मैंने कहा हुक्म रब देगा, जाओ तुम गवाह बन जाओ, रब हुक्म देगा, किस बात की देंगे? देंगे बिअन्नहुम उतकाउल्लाहि मिनन नार, वो फरिश्ते गवाही देंगे ये जो दीन सीखने वाले हैं अल्लाह ने इनको जहन्नम से आजाद कर दिया। सुभान अल्लाह देखें हमारा ये जो वक्त है ना, ये वक्त जाया नहीं गया, ये वक्त हमारा कोई ऐसा नहीं हो गया कि नुकसान हो गया। एक बंदा वो भी है जो घर में बैठा है, घर वालों के साथ गपशप के साथ, लेकिन उसे इनाम ये कोई नहीं मिला, ये मुकद्दर सिर्फ आपका है। एक वो भी है जो दोस्तों यारों के साथ बैठक पर बैठा होगा, चौक में बैठा होगा, कहीं सजा रहा होगा, कहीं होटल पर बैठा होगा, समझेगा शायद मैं भी मजे ले रहा हूँ, बड़ा फायदा हो रहा है, लेकिन बात उसे वो नहीं मिलेगी जो कदम आप चल कर आए, तो अल्लाह ने हर कदम पर आपको इनाम दिया, वो इनाम किसी और के हिस्से के अंदर नहीं आया। इस वक्त की कमाल सिर्फ उनका है जिनको ये दीन की सोबत मिली, ये दीन का फैज मिला है। अगला फरमान, यहाँ तो हम आ गए ना, अब बैठे हैं तो फिर अभी क्या मिलेगा, लेकिन उससे पहले मैं हदीस पाक सुना दूं ताकि आप सुभान अल्लाह कह सकें। सुभान अल्लाह और मैं ये जो लफ्ज है ना सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह, छोटे से नजर आ रहे हैं, बजाय कहने में कोई दिक्कत नहीं। मेरे महबूब ने फरमाया ये 2 लफ्ज मीज़ान अमल को भर देंगे। सुभान अल्लाह तमलो मा बैन समाए वल अर्द, या जमीन और आसमान का जितना खला है, एक दफा ये कहेंगे सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये सारा खला सवाब से भर जाएगा। सुभान अल्लाह अब बताएं बाज़ार मुस्तफा का सौदा सस्ता हुआ कि महंगा हुआ? बेशक अब फिर घबरा गए। सस्ता। ऐसा ना क्लास पढ़ाने की आदत है, मैं कोई मुकर्रर नहीं हूँ कि मैं कोई उस अंदाज के अंदर जोश खिताबत में बयान कर सकूं, लेकिन मुझे एक क्लास पढ़ाने की आदत है, तो जब तक क्लास वाले आगे जो बैठे होते हैं उनकी तवज्जो ना रहे, साथ ना रहे, तो मुझे लगता है शायद सबक सही मैं समझा नहीं सका। अगर मेरे साथ रहे तो मुझे लगता है कि वाकई जो सबक मैं लेकर आया हूँ और ये सबक कुछ मैं सुना भी रहा हूँ। मैंने ये कैफियत इसलिए यहाँ बैठकर जोड़ी जब तादाद देखी तो मैंने कहा चले वो गुफ्तगू करता है इनकी तसल्ली तो हो जाए।
یہ جو انہوں نے وقت دیا یہ تو نہ کہیں کہ کہیں ہم نے تھوڑا دیا، کسی کو جا کر بتائیں جو ہم سمیٹ کر آئے نا یہ تمہیں نہیں ملا۔ اب یہاں آ گئے، قرآن سنا آپ نے؟ جی قرآن سنا، ابھی بھی آیتیں کئی پڑھ رہا ہوں، جی جی پہلے بھی آپ نے سنا ہے، ابھی بھی کتنی آیتوں کے اس بیان میں نے پڑھ دی۔ قرآن سنا ہے، جی سیکھ بھی رہے ہیں، جی پھر فائدہ کیا؟ میرے بابوں نے بتا دیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمۃ وحفتہم الملائکہ۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی نا قوم اکٹھی ہوتی ہے کہاں؟ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کے اندر۔ سبحان اللہ یہ اللہ کا گھر ہے یا نہیں؟ جی ہے جی جس کو یقین ہے وہ بول سکتا ہے اللہ کا گھر ہے جی ہم جمع بھی ہیں جی فرمایا مجتمع قوم جب بھی قوم جمع ہوتی ہے کس کے اندر؟ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کے اندر۔ اچھا کرتے کیا ہیں؟ یتلون کتاب اللہ، وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ قرآن کی تلاوت ہوئی ہے؟ جی ہوئی ہے؟ جی وَيَتَدَارَسُونَ بَيْنَهُمْ، وہ آپس میں ایک دوسرے کو قرآن سکھاتے بھی ہیں۔ جو قرآن ہے اس کا ترجمہ بھی بیان کرتے ہیں، تشریح بھی، تفسیر بھی کرتے ہیں، قرآن کے معنی مفاہیم بھی بیان کرتے ہیں، قرآن کے احکامات بیان کرتے ہیں، اس کا پیغام عام کرتے ہیں، اس کا سبق آگے عام کرتے ہیں۔ انہیں پھر کیا فائدہ ملتا ہے؟ کیونکہ عقل تو کہتی ہے کہ یار گھر سے بھی ٹائم دے دیا تھا، اتنا ٹائم دے دیا، کوئی کام بھی کوئی نہیں کیا، کھانا بھی نہیں کھایا، تاخیر ہو گئی، ہمیں ملے گا کیا؟ اللہ کے وقت فرماتا ہے یہ وقت ضائع نہیں ہے، اس کے اندر بڑی قیمت ہے۔ کیا ہوگا؟ نزلت علیہم السکینۃ، فرمایا جتنی دیر بیٹھیں گے اللہ ان پر اپنا چین نازل کر دے گا۔ سبحان اللہ سکون نازل کر دے گا۔ کیا نازل کر دے گا؟ سکون۔ اچھا ہو سکتا ہے نا ہم سکون کی تلاش میں زندگی گزارتے نہ ملے، بڑی دعائیں کرتے رہے کرواتے رہے نہ ملے، لیکن حضور فرماتے ہیں جب علم دین کی محفل میں آئیں گے مانگنا نہیں پڑے گا، بن مانگے اللہ سکون عطا کر دے گا۔ سبحان اللہ اچھا آپ نے ایک اور بات نوٹ کی ہوگی، میں آپ کو تجربہ شدہ بات بتا دیتا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ سکون ہوتا ہے یا نہیں۔ دوستوں کی گپ شپ کے اندر نہ 6 گھنٹے بھی گزر جائے نیند نہیں آتی، ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ جی بعض اوقات رات پوری بیٹھے رہے نیند آتی ہے؟ نہیں آتی۔ دینی محفل کے اندر آئے تو کچھ دیر کے بعد ضروری تاری ہوتی ہے یا نہیں؟ جی لوگ کہتے ہیں یہ نیند یہاں کیوں آتی ہے؟ میں نے کہا یار ایک وجہ ہے۔ کہتے ہیں وجہ کیا؟ میں نے کہا مسئلہ یہ ہے نیند کانٹوں پہ نہیں آتی۔ واہ واہ سبحان اللہ میں نے کہا نیند کانٹوں پہ نہیں آتی، پھولوں کی سیج پر نیند آتی ہے۔ میں نے کہا جہاں اللہ خود سکون دے رہا ہے وہاں تو آنی ہے۔ سبحان اللہ نزلت علیہم السکینۃ، جتنی دیر بیٹھیں گے مانگیں گے نہیں، التجائیں نہیں کریں گے، ہو سکتا ہے ویسے مانگنے سے بھی نہ ملے، لیکن جب رب کے گھر میں آ کر قرآن سنیں گے، سنائیں گے، سیکھیں گے، سکھائیں گے، اس کا پیغام عام کریں گے، پھر اللہ کے معبود کہتے ہیں میرا رب ان پر اپنا سکون نازل کر دے گا۔ سبحان اللہ اگلا انعام وغشیتہم الرحمۃ، جتنی دیر بیٹھیں گے، جتنی دیر بیٹھیں گے، عام ہو یا خاص ہو جو بھی ہو، فرمایا اتنی دیر اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لے گی۔ سبحان اللہ اندر کے سکندر ہے، جتنی دیر بیٹھے ہوئے ہیں رب کے گھر کے مہمان بھی بن گئے، اللہ سبحان کی اللہ رحمت بھی مل گئی، اللہ سبحان نے اللہ سکون بھی دیا۔ اچھا یہاں جتنی دیر بیٹھے ہیں یہ کوئی اب پریشانی ہے کہ گھر کا نظام کیسے چلانا ہے؟ نہیں کل کیا ہوگا کوئی پریشانی ہے؟ نہیں۔ یہ نظام کیسے کرنا ہے؟ کچھ بھی نہیں، یہ تو چین ہے۔ سبحان اللہ جب کہ بندہ چارپائی پر سونے کے لیے بھی چاہے نا تو بندے کو کچھ نہ کچھ خیال ہی آتے رہتے ہیں، جی میں نے کل کیا کرنا ہے، یہ کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا، وہ سکون نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ پیسوں سے سکون ملتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی سہولیات سے ان چیزوں سے سکون ملتا ہے۔ میں نے کہا اگر یوں سکون ملتا نا تو جو کروڑوں پتی ہیں وہ پریشان نہ ہوتے، لیکن غریب کی وجہ سے وہ پریشان زیادہ ہوتے ہیں۔ ہمیں تو لوگ ملتے ہیں کوئی وظیفہ دیتے نیند کوئی نہیں آتی، کوئی وظیفہ دیتے زندگی میں چین نہیں، آمدن بہت ہے لاکھوں کے اندر ہے، سہولیات ساری ہیں، چین نہیں۔ میں نے کہا چین ان سے نہیں ملتا، چین رب کی رحمت سے ملتا ہے۔ سبحان اللہ چین کن سے ملتا ہے؟ آپ ادھر توجہ رکھیں، چین کس سے ملتا ہے؟ اللہ کی رحمت اور اللہ کی رحمت تب ملتی ہے جہاں اللہ کا ذکر کیا جائے۔ سبحان اچھا اللہ اگلا انعام سن لیں، میں پھر سبق دہرا دیتا ہوں کیونکہ سبق آگے پیچھے ہو گیا۔
پہلی چیز یہ جتنی دیر بیٹھیں گے سکون نازل ہوگا، بے شک دوسری رحمت مل جائے گی، تیسری اپنے مقدم پر ناز کیجیے گا، وحفتهم الملائکہ، جتنی دیر بیٹھیں گے رب کے فرشتے اپنے اوپر پر بچھا رہے ہیں۔ سبحان اللہ کتنا مقدر ہے، کتنا مقدر ہے، وہ انسان ہے لیکن رب کی اطاعت میں بیٹھا ہے، رب کی رضا میں بیٹھا ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے بیٹھا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ میں کچھ دین کی باتیں سیکھ لوں، شریعت کا مزاج سیکھ لوں، اپنی زندگی سنوار لوں، اپنی آخرت سنوار لوں، اپنے محبوب کو راضی کر لوں، اپنے آپ کو حقیقی بندگی کے اصولوں میں ڈال لوں۔ اب جب وہ بیٹھے گا حقیقی معنوں میں انسان بننے کے لیے، اس کا انعام یہ ہوگا اللہ فرشتوں کو کم دے گا، وہ فرشتے اپنے پر بچھا دیں گے۔ سبحان اللہ پھر وَذَكَرَهُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، وہ بندہ اتنا مقدر والا بن جائے گا، اتنے نصیب والا بن جائے گا، اتنا خوش قسمت ہو جائے گا، وہ زمین پر بیٹھا ہوگا، اللہ اس کے چرچے فرشتوں کے درمیان کر رہا ہوگا۔ سبحان اللہ یہ دین ہے، یہ اس کی برکت ہے، یہ محافل قرآن کی خصوصیت ہے۔ ہم جو یہ مقصد لے کر آئے، جس مقصد کا پیغام لے کر آئے وہ یہ ہے تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں، ہم معاشرے کو بہتر کر سکیں، ہم معاشرے کے نظام کو اچھا سمجھ سکیں، کیونکہ فطروں کا دور ہے نا، جی صبح الگ شام کو الگ پریشانی ہے، ہر نئی وقت پر پریشانی ہے، اور فطروں سے نکلنے کا حل پتہ کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان پورا نہیں میں بیان کرتا، بس اس کی دو باتیں عرض کروں گا، بات ختم ہو جائے گی، ترمذی شریف کے اندر موجود ہے۔ ایک دفعہ نا بولے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا علی ستکون فتنہ، ان قریب جو ہے نا دنیا میں فتنے ہو جائیں گے، ان قریب کیا ہو جائیں گے؟ حضور فرما رہے ہیں ہو جائیں گے، کل کی خبر علم غیب بتا رہے ہو جائیں گے، اور یہ نہیں کہا حضور یہ کیسے ہوگا، آپ کو کیسے پتا ہے کل ہو جائیں گے، آنے والا وقت کب ہوگا؟ اللہ کو فرماتا ہے ما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل کی کوئی جان جانتی نہیں، حضور آپ کیسے جانتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ مولا علی تھے نا، جی وہ شیر خدا تھے نا، وہ جانتے تھے حضور کے رازوں کو، انہوں نے یہ نہیں کہا بلکہ انہوں نے سوال بڑا گہرا کر دیا، انہوں نے عرض کی حضور فتنے تو بتا رہے ہیں لیکن بات یہ ہے مل مخرج عنہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور یہ تو بتا رہے کہ فتنے آئیں گے، بڑی بڑی پریشانیاں آئیں گی، ایمان سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، نئے سے نئے گناہوں کا پلندہ نکل آئے گا، گمراہ کرنے والے لوگ بڑھتے سے بڑھتے چلے جائیں گے، لیکن ہم نکلیں گے کیسے؟ میں نے کہا میرے علی فتویٰ دے رہے تھے، میرا نبی صرف فتنے نہیں بتا سکتا بلکہ ان کے نکلنا کیسا ہے وہ ذریعہ بھی جانتا ہے۔ سبحان اللہ حضور صرف مرض نہیں بتاتے، میں آسان کر دیتا ہوں نا، طبیب وہ بھی ماہر ہوتا ہے جو نبض پر ہاتھ رکھ کے سمجھ آئے، لیکن یہ آدھا کام ہوتا ہے، کامل وہ ہوتا ہے جو نبض شناس بھی ہوتا ہے اور بہترین معالج بھی ہوتا ہے۔ میرے محبوب نبض شناس بھی تھے، معالج بھی تھے، جب مولا علی نے پوچھا حضور نکلیں گے کیسے اس فطروں کے دور میں، جب پھنس جائیں ایمان بچانا چاہیں ہم کہاں جائیں گے؟ میرے محبوب نے فرمایا کتاب اللہ، سبحان اللہ فرمایا علی کہیں دور جانے کی حاجت نہیں، اللہ کا قرآن پڑھو، سبحان رب کی اللہ لاریب کتاب پڑھو، فرمایا جب تم کتاب پڑھو گے رب کا قرآن پڑھو گے اللہ اس کی برکت سے ان فطروں سے نجات عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ یہ درس قرآن اس کا در حقیقت پیغام یہ ہے، یہ تمہیدی گفتگو تھی آج کی کہ ہم اس سلسلے کو رکھنے کا مقصد یہ آپ سیکھیں گے ہمارے عقائد اللہ کے متعلق کیا ہونے چاہیے، رب کے محبوب کے متعلق کیا ہونے چاہیے، ہم یہ سیکھیں گے ہمارے عقائد قرآن کے متعلق کیا ہوں، فرشتوں کے متعلق کیا ہوں، بقیہ انبیاء کے متعلق کیا ہوں، حضور کے کمالات کے متعلق کیا ہوں، ہم یہ سیکھیں گے اپنی آخرت کیسے سنوارنی ہے، حسن اخلاق کیسا ہو، آداب معاشرت کیسے ہو، ہم ان چیزوں کو سیکھیں گے، اسی چیز کے مجموعے کا نام رکھا ہے درس قرآن۔ اگر اللہ نے توفیق دی، آپ لوگوں نے کوشش کر کے سلسلے کو بڑھایا تو انشاءاللہ عز و جل ہم اس سلسلے کو روایتی انداز میں نہیں لے کر چلیں گے بلکہ اس نیت سے لے کر چلیں گے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے ہماری دنیا بھی سنوار دے، ہماری آخرت بھی سنوار دے۔ آمین۔ اللہ کریم عز و جل کی بارگاہ میں گزار ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین اور دنیا کی خیر و برکات نصیب فرمائے۔ آمین۔ آمین۔
بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.